السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر بیالوجی ہے، چیپٹر فرسٹ ہے، لیکچر ففتھ ہے اور چیپٹر کا نام ہے ریسپائریشن۔ ٹاپک ہے میکینزم آف ٹرانسپورٹ آف گیسز۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے دا ہیومن ریسپائریٹری سسٹم پڑھا ہے۔ ہیومن ریسپائریٹری سسٹم آرگنز اور ٹیشوز کی نیٹ ورک ہے جو سانس لینے میں مدد کرتا ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لنگز ہے، ایئر ویز ہے اور بلڈ ویسلز۔ ہیومن باڈی میں 2 لنگز ہوتے ہیں جو چیسٹ کیویٹی میں ہوتے ہیں، جبکہ ایئر وے میں نوز، فیرنگس، لیرنگس، ٹریکیا، برونکس، برونکائی اور برانکیول شامل ہیں۔ برانکیولز جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے ایئر سیکس ہوتے ہیں جن کو ایلویلائی کہتے ہیں۔ یہاں پر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کی ایک جنرل ڈائیگرام ہے۔ اس میں یہ دیکھیے، یہ نوز، نیزل پیسیج، اورل کیویٹی، فیرنگس، لیرنگس، ٹریکیا، برونکائی وغیرہ، یہ ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کے مختلف پارٹس ہیں جو ایئر ویز جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں دیکھیے، یہ ایلوویلائی ہے اور اس کے ارد گرد یہ کیپیلریز ہے، بلڈ کیپیلریز۔ یہاں ایلوویلائی اور کیپیلریز کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ گیس ایکسچینج کے دوران آکسیجن لنگز سے بلڈ میں منتقل ہوتی ہے، جبکہ اسی وقت کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ سے لنگز میں جاتی ہے۔ گیس ایکسچینج کے بعد آکسیجن لنگز سے جسم کے مختلف ٹیشوز تک ایک خاص ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے لے جایا جاتا ہے جس کو ہم میکینزم آف ٹرانسپورٹ آف گیسز ان ہیومن باڈی کہتے ہیں، اور آج یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میکینزم آف ٹرانسپورٹ آف گیسز۔ Gases are transported in various regions of the body by means of blood. The blood transport 2 types of gases. Number first, oxygen is transported from lungs to different tissues. Number second, carbon dioxide is transported from tissues to the lungs. Gases blood کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں میں منتقل ہوتی ہے۔ بلڈ 2 قسم کے گیسوں کو منتقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، آکسیجن کو لنگز سے مختلف ٹیشوز تک پہنچاتی ہے، اور نمبر 2، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹیشو سے لنگز تک پہنچاتی ہے۔ باڈی میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی نقل و حرکت ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم صرف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن فرام لنگز ٹو ڈفرینٹ ٹیشوز ایکسپلین کریں گے، جبکہ ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ فرام ٹیشوز ٹو دی لنگز ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن ان بلڈ۔ The red blood cells contain a pigment called hemoglobin. Each molecule of hemoglobin binds 4 oxygen molecules to form oxyhemoglobin. The oxygen molecules are carried to individual cells in the body tissue where they are released. The binding of oxygen is a reversible reaction. Oxyhemoglobin is bright red in color that give bright red color to the blood. When all 4 heme sites are occupied, the hemoglobin is said to be saturated. When 1 to 3 heme sites are occupied, the hemoglobin is said to be partially saturated. In a healthy individual, hemoglobin saturation generally ranges from 95 to 99%. ریڈ بلڈ سیل میں خاص قسم کے پگمنٹ ہوتے ہیں جن کو ہیموگلوبین کہتے ہیں۔ ہیموگلوبین کا ہر مالیکول اپنے ساتھ آکسیجن کے 4 مالیکول باندھتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نیا مالیکول بنتا ہے جسے آکسی ہیموگلوبین کہتے ہیں۔ آکسی ہیموگلوبین برائٹ ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو بلڈ کو برائٹ ریڈ کلر دیتا ہے، یعنی بلڈ کا کلر آکسی ہیموگلوبین کی وجہ سے برائٹ ریڈ ہوتا ہے۔ یہ آکسی ہیموگلوبین ٹیشو تک جاتا ہے جہاں پر ہیموگلوبین اور آکسیجن کے درمیان بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح آکسیجن ٹیشو تک پہنچ جاتی ہے۔ ہیموگلوبین کے 4 سائٹ ہوتے ہیں اور ہر سائٹ کے ساتھ آکسیجن بانڈ بنا کر آکسی ہیموگلوبین بناتا ہے۔ اگر ہیموگلوبین کے چاروں سائٹ کے ساتھ آکسیجن بانڈ بنا لیتا ہے تو ہیموگلوبین کو سیچوریٹڈ
ہیموگلوبین کہتے ہیں، لیکن اگر ہیموگلوبین کے 1 سے 3 سائٹ کے ساتھ آکسیجن ہو تو ہیموگلوبین کو پارشلی سیچوریٹڈ کہتے ہیں۔ ایک نارمل انسان میں ہیموگلوبین کی سیچوریشن 95 سے 99% تک ہوتی ہے۔ پارشل پریشر اینڈ بائنڈنگ آف آکسیجن ٹو ہیموگلوبین اینڈ ڈیسوسیشن فرام ہیموگلوبین۔ Gases travel from an area of higher partial pressure to an area of lower partial pressure. As the partial pressure increases, a greater number of oxygen molecules are bound by heme. As the partial pressure is lowered, the fewer oxygen molecules are bound to heme. This shows that partial pressure of oxygen play an important role in binding of oxygen to heme at the site of respiratory membrane, and also dissociation of oxygen from heme at the site of body tissue. سب سے پہلے پارشل پریشر کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ The pressure exerted by a gas on the wall of a container is called its partial pressure. وہ پریشر جو گیس کسی کلوز کنٹینر یا کلوز سرفیس کی دیواروں پر استعمال کرتا ہے اسے اس گیس کا پارشل پریشر کہتے ہیں۔ گیس زیادہ پارشل پریشر سے کم پارشل پریشر کی طرف موو کرتا ہے۔ جب پارشل پریشر بڑھتا ہے تو آکسیجن کی ایک بڑی تعداد ہیموگلوبین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور آکسی ہیموگلوبین بناتے ہیں، اور جیسے ہی پارشل پریشر کم ہوتا ہے تو آکسیجن کے بہت کم مالیکیول آکسی ہیموگلوبین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آکسیجن کا پارشل پریشر ایلویلائی میں زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایلویلائی اور کیپیلریز میں آکسیجن کا تبادلہ تیزی سے ہوتا ہے اور ہیموگلوبین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آکسیجن جڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ٹیشو میں آکسیجن کا پارشل پریشر کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے جب آکسیجنیٹڈ بلڈ یہاں تک پہنچتی ہے تو اس میں موجود آکسی ہیموگلوبین ٹوٹ کر واپس ہیموگلوبین بناتے ہیں اور اس طرح آکسیجن ٹیشو سیلز کو سپلائی کی جاتی ہے۔ The curves show that at relatively low partial pressure of oxygen there is little or no oxyhemoglobin, for example in body tissues. اس ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ کرو ہمیں شو کرتا ہے کہ آکسیجن کے کم پارشل پریشر کی وجہ سے آکسی ہیموگلوبین کم یا بالکل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ٹیشو میں۔ At relatively high partial pressure there is a greater number of oxygen molecule bonded by heme, for example in lungs. جبکہ آکسیجن کے زیادہ پارشل پریشر کی وجہ سے آکسیجن کی ایک بڑی تعداد ہیموگلوبین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ پارشل پریشر کو شو کرتی ہے یہ لائن، اور یہ سیچوریشن آف ہیموگلوبین ود آکسیجن یہ لائن۔ تو جیسے ہی پارشل پریشر زیادہ ہوتا ہے سیچوریشن آف ہیموگلوبین ود آکسیجن بھی اس کے ساتھ بڑھتا ہے، لیکن پارشل پریشر جیسے ہی کم ہوگا تو سیچوریشن آف ہیموگلوبین ود آکسیجن بھی کم ہوتا جائے گا۔ میٹابولک ریٹ اینڈ بائنڈنگ آف آکسیجن ٹو ہیموگلوبین اینڈ ڈیسوسیشن فرام ہیموگلوبین۔ آکسی ہیموگلوبین کے بننے میں اور اس کے ٹوٹنے میں میٹابولک ریٹ کا کیا کردار ہے؟ Some tissues such as muscles have high metabolic rate that rapidly use oxygen to produce ATP, thus lowering the partial pressure of oxygen in the tissue to about 20 mm of Hg. The partial pressure of oxygen inside capillaries is about 100 mm of Hg, so difference between the two becomes 80 mm of Hg. As a result, a greater number of oxygen molecules dissociate from hemoglobin and enter the tissues. کچھ ٹیشوز ایسے ہوتے ہیں جن میں میٹابولک ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ مسل سیلز یا مسل ٹیشوز جو ATP پیدا کرنے کے لیے آکسیجن کا تیزی سے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ان ٹیشو میں آکسیجن کا پارشل پریشر تقریباً 20 mm of Hg تک کم ہو جاتا ہے، جبکہ کیپیلریز کے اندر آکسیجن کا پارشل پریشر 100 mm of Hg ہوتا ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان فرق 80 mm of Hg ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن ہیموگلوبین سے الگ ہو کر ٹیشو میں داخل ہو جاتی ہے۔ In adipose tissues which have lower metabolic rates, less oxygen is used by the cells. Thus, the partial pressure of oxygen within such tissues remain high, resulting in fewer oxygen molecule dissociating from hemoglobin. ایڈیپوز ٹیشوز جیسے کہ باڈی فیٹ میں میٹابولک ریٹ بہت کم ہوتا ہے بنسبت
مسل سیلز کے. ان ٹیشوز کے سیلز میں آکسیجن کا استعمال بھی کم ہوتا ہے. اس طرح ان ٹیشوز میں آکسیجن کا پارشل پریشر زیادہ رہتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن کے کم مالیکیول ہیموگلوبین سے الگ ہو جاتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میٹابولک ریٹ کا اثر پارشل پریشر پر ہوتا ہے اور آکسی ہیموگلوبین کے بننے اور ٹوٹنے کا انحصار پارشل پریشر پر ہوتا ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ فرام ٹیشوز ٹو لنگس. سبسکرائب the channel, press the bell icon, like the video and leave a comment in the comment section. Thanks for watching.